السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ آج الحمدللہ ہم سورۃ الکافرون کی آیہ نمبر 4 کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شرح صدر فرمائیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ سبحان اللہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین الہی آمین۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں پوجنے والا ہوں نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت کی تم نے۔ اس آیہ میں جو پہلا حصہ ہے نا ولا انا عابد، یہ جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اس وجہ سے اس کے حاضر، ماضی اور مستقبل میں سے کسی کے ساتھ بھی مقید ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ تینوں زمانوں کے ساتھ مربوط ہو سکتا ہے، تینوں زمانوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس آیہ کی تفسیر اور ٹرانسلیشن میں نا میں نے جب ڈفرینٹ اسکالرس کی پڑھی تو مجھے اس میں ڈفرینسز نظر آئے۔ کسی نے اس کو ماضی میں لیا ہے، کسی نے اس کو فیوچر میں لیا ہے۔ تو جو اس کا نیکسٹ ہے آیا کا پورشن ما عبدتم، یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن ہے جس کی عبادت کی تم نے۔ جو ہم نے پہلے آیات میں پڑھا تھا نا وہ تھا جن کی عبادت تم کرتے ہو، پہلے ہم یہ پڑھ رہے تھے۔ اب اس آیہ میں آیا ہے ما عبدتم، یعنی جس کی عبادت کی تم نے۔ اب یہ ماضی میں آ گیا، یعنی جب سے تم لوگ جن جن کی پوجا کرتے آ رہے ہو، جن جن معبودوں کی عبادت کرتے آ رہے ہو، ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کا اظہار کر دیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ کچھ اسکالرس نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کفار تھے، مشرکین مکہ تھے، ان کو کہا کہ میں تو نبوت سے پہلے کا جو ٹائم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، اس میں بھی میں نے کبھی بتوں کو نہیں پوجا، کبھی اس زمانے میں بھی بتوں کی کوئی عبادت نہیں کی۔ تو اب جب میں شرف نبوت سے مشرف ہو گیا ہوں اور نور وحی سے منور ہدایات حاصل کر رہا ہوں، تو پھر کیسے اس طرح کی گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اس میں آ رہا ہے اور نہ میں پوجنے والا ہوں، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں۔ تو کچھ اسکالرز نے اس کو فیوچر میں ڈسکرائب کیا ہے کہ نہ تو میں نے اپنے پاسٹ میں ایسا کیا اور نہ ہی آئندہ کبھی ایسا ہوگا کہ جن بتوں کی تم پرستش کر رہے ہو، جن معبودوں کو تم پوج رہے ہو یا جن کو تم پوجتے رہے ہو پاسٹ میں، ان سب کو میں بھی پوجوں، ان کی عبادت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
تو اس آیت میں مختلف اسکالرس کی جو ایکسپلینیشنس دیکھ کے ہمیں بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی دور بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایسا نہیں گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو ان آیات میں اس صورت کے ذریعے یہ باور کرا دیا کہ میری زندگی کا کوئی دور بھی ایسا نہیں گزرا جب تمہارے اس دین شرک میں میں تمہارے ساتھ شریک رہا ہوں، تو تم مجھ سے کیسے توقع کر سکتے ہو اب حال میں جب میں ماضی میں بھی نہیں تھا اور پھر اس آیا میں آیا نہ میں پوجنے والا ہوا، یعنی نہ میں ان فیوچر ایسا کروں گا، تو مجھ سے اس قسم کی توقع رکھنا تمہارا بالکل بے فائدہ ہے۔ تو ان آیات میں بظاہر جو ہے ہمیں تکرار نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت اس اسلوب کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ ماضی، حال اور مستقبل کا احاطہ کر لیا گیا ہے، اور یہ کہ نہ میں نے زمانہ ماضی میں کبھی تمہارے معبودوں کی، باطل معبودوں کی پرستش کی ہے، اور نہ کبھی آئندہ تم مجھ سے اس قسم کی توقع کر سکتے ہو، نہ مجھ سے یہ فعل واقعہ ہوا ہے اور نہ مجھ سے اس کا شرعی امکان ہے۔ اس آیت سے ہمیں چند باتیں جو معلوم ہوئیں وہ یہ کہ انسان دینوی معاملات میں جو ہے نرم ہو سکتا ہے، دنیاوی معاملات میں، مگر دین میں جو ہے نا اس کو بہت زیادہ مضبوطی چاہیے، تاکہ کفار غلط اور صحیح میں، جب حق اور باطل کی بات ہو، تاکہ کفار اس سے مایوس ہو سکیں، جس طرح اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے جس میں کفار مسلمانوں کے ساتھ کسی قسم کی مصالحت کی کوشش کر رہے تھے، تو مسلمانوں کو ایسے موقع پہ نرم نہیں پڑنا چاہیے اور کسی ایسے اسکیپ کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی مصالحت اس قسم کی نہیں ڈھونڈنی ہم نے جس میں جو ہمارے دین کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ آئندہ بھی کبھی شرک، کفر اور فسق وغیرہ جو ہے ان سے نہیں ہوگا، پھر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کفار کو مایوس کر دیں تاکہ وہ اسے جو ہے انہیں دین سے نہ پھیر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کفار کوئی اس قسم کی ہمیں آفر کریں جس میں جیسے کوئی دین کا جو ہے وہ مکسچر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے مذاہب کا مکسچر بنانے کی کوشش کی کہ کبھی تم ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور کبھی ہم تمہارے معبود کی پوجا کریں گے، تو اس قسم کی آفر کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں ہمیں کلیئر سٹانس لینا چاہیے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برات کا اظہار کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار کو بتا دیا کہ نہ کبھی ایسا پاسٹ میں ہوا ہے اور نہ کبھی فیوچر میں ہوگا کہ میں تمہارے معبودوں کو پوجوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بالکل کلیئر کٹ ان کو آنسر دے دیا گیا کہ اب ہمارے راستے الگ الگ ہیں، اور یہ جو طرز تخاطب تھا نا جو پہلی آیا میں آیا تھا قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ، یہ جو تھا اب کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو پھر ان کے ساتھ جو ایکسپریشن یوز کیا گیا ہے یہاں پہ وہ بھی ان کو یا ایھا الکافرون کہہ کے بات کی گئی ہے، مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ اب جو ہے یہ بات کلیئرلی ڈیفائن ہو چکی تھی ان کے طرز عمل سے کہ یہ لوگ حق کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر یہ جو آیت کا دوسرا پورشن ہے جس میں آ رہا ہے ما عبدتم، جس کی عبادت کی تم نے، تو اس میں یہ ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ مختلف وقتوں میں مختلف معبودوں کو پوجتے رہے، اور ان معبودوں میں جو ہے ہمیشہ رد و بدل ہوتا رہا، کبھی کمی کبھی اضافہ، اور مختلف شکلوں جو ہے مختلف شکلیں ان کے معبودوں کی بدلتی رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیا میں پچھلے تمام جو ان کے آباء و اجداد کے بھی معبود تھے ان سے بھی بری ذمہ ہونے کی بات کی کہ میں ان سب سے بھی بری ہوں، جن کو تمہارے آباء و اجداد پوجتے رہے ہیں میں ان سے بھی بری ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ ایسے معبودوں کی عبادت کا خیال تک اپنے دل میں لاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیا کا بہترین فہم دیں اور اس کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق دیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری شرح صدر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس علم کو سیکھنا اور میرے لیے بھی اس علم کو سیکھنا آسان کر دیں۔
اور ہمیں اپنی آیات کا بہترین مفہوم سمجھنے کی توفیق دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔